ایک دفعہ بغداد شریف میں خسرو کا ایک بہت مشہور فقیر تشریف لایا۔ اس فقیر کے قصے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اس کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ اپنے علم سے تمام بادشاہوں پر اپنا روب دکھاتا۔ تو جب بادشاہ ہارون رشید کو یہ خبر ہوئی کہ ایک فقیر تشریف لائے ہیں تو بادشاہ ہارون رشید نے ان کو اپنے دربار میں بلانے کے لیے درباریوں کو بھیجا۔ تو درباری اس فقیر کو جب بادشاہ ہارون رشید کے محل میں لے کر آئے تو بادشاہ ہارون رشید نے اس فقیر کا بہترین انداز میں استقبال کیا اور اس فقیر کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ یہ سب دیکھ کر اس فقیر کو اپنے آپ میں غرور محسوس ہوا۔ تبھی اچانک حضرت بہلول بادشاہ کے محل میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے سلام کا جواب دیا اور بہلول سے کہا نیچے فرش پر بیٹھ جاؤ۔ تبھی بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا فقیر بادشاہ سے بولا، جہاں پناہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، آپ اپنے محل میں غریبوں فقیروں سب کو دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت بہلول کو غصہ آیا اور زمین سے اٹھے اور اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارا۔ اس فقیر سے بولا کہ آپ اپنے علم پر اتنا کیوں گھمنڈ کرتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے حساب سے آپ کچھ نہیں جانتے۔ اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے تو میرے ساتھ علم کا مناظرہ کریں۔ یہ سن کر وہ فقیر بہلول سے بولا کہ مجھے تم کوئی پاگل یا دیوانے نظر آتے ہو۔ تو حضرت بہلول نے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اس چیز کا اقرار کرتا ہوں، مگر تم اپنی کم عقل مندی کے حساب سے اپنے علم کا غرور کرتے ہو، جو بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کو علمی مناظرے کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے فقیر سے بولا، آپ کیوں نہ بہلول سے علمی مناظرہ کریں تاکہ آپ کا علم بہلول کو پتہ چلے۔ تو اس فقیر نے بادشاہ سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ میری ایک شرط ہے، میں بہلول سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر بہلول نے صحیح جواب دے دیا تو میں ان کو 1000 دینار دوں گا، اور میرے سوال کا اگر صحیح جواب نہیں دیا تو بہلول کو مجھے 1000 دینار دینی ہوگی۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اگر میں شرط ہار گیا تو آپ مجھے غلام بنا سکتے ہیں اور وہ تمام کام کروائیں جو ایک مالک اپنے غلام سے کرواتا ہے، اور تب تک کروائیں جب تک آپ کے 1000 دینار پورے نہیں ہو جاتے۔ تو فقیر نے کہا، مجھے شرط منظور ہے۔ تو بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ آپ سوال کریں۔ فقیر نے بہلول سے سوال کیا کہ بہلول، ایک گھر میں ایک عورت اور اس کے پاس میں بیٹا ہوا اس کا شوہر جو روزے سے ہے، اور ایک دوسرا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے۔ تبھی اچانک دروازے پر ایک تیسرا آدمی حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض پیش کرتا ہے۔ اس آدمی کے سلام کرتے ہی اس عورت پہ اس کے پاس بیٹھا ہوا انسان جو اس کا شوہر تھا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ تو بہلول بتاؤ، وہ آنے والا تیسرا شخص کون ہے؟ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اتنا مشکل سوال جس کا جواب دینا پورے دربار میں، اس کا جواب نہ تو بادشاہ کو معلوم تھا نہ درباریوں کو، مگر حضرت بہلول مسکرائے اور بڑے ہی آسانی سے جواب دیا کہ وہ آنے والا تیسرا شخص اس عورت کا حقیقی شوہر ہے جو سفر پر گیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ باتیں ہوئی تھی کہ سفر کے دوران اس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، تو شرعی حکم کے حساب سے اس عورت نے دوسرا نکاح کیا اور ان دو آدمیوں کو اجرت دی۔ اجرت اسے کہتے ہیں کہ کچھ پیسے دے کے کام کروانا کہ تم دونوں مرنے والے شخص کے قضا نمازیں اور قضا روزے ادا کرو۔ تو وہ شخص جو مرا نہیں تھا وہ حاضر ہو گیا، تو اس بنا پر وہ نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ گئی، اور وہ آدمی جو عورت کے پاس بیٹھا تھا اس پر وہ عورت حرام ہو گئی اور اس کے روزے بھی نہیں رہے۔ یہ جواب سن کر فقیر نے جواب دیا،
کہ بہلول آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ یہ سن کر پورے دربار میں بہلول کے نعرے بلند ہو گئے اور بادشاہ نے بہلول کو گلے لگایا۔ تبھی بہلول نے بادشاہ سے کہا کہ گستاخی معاف، میں بھی فقیر سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ تو بہلول نے فقیر سے سوال کیا کہ بتاؤ، ہمارے گھر میں 2 مٹی کے مٹکے ہیں، ایک میں شہد ہے اور دوسرے میں نیمبو کا سرکہ ہے۔ ہم ایک برتن لیتے ہیں اور ان دونوں مٹکوں سے ایک ایک گلاس سرکہ اور شہد نکالتے ہیں اور اس برتن میں ڈال دیتے ہیں۔ تبھی ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ برتن میں ایک چھپکلی مری ہوئی ہے۔ تو بہلول نے فقیر سے کہا تو بتاؤ وہ چھپکلی کون سے مٹکے میں تھی؟ یہ سوال سن کر دربار میں سب مسکرائے اور فقیر کو بولا، مگر فقیر اس کا جواب کافی دیر تک نہیں دے پایا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو بہلول کے سوال کا جواب جلدی دینا چاہیے، جیسا انہوں نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا۔ تو فقیر بادشاہ سے بولا گستاخی معاف حضور، مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم۔ تو بادشاہ ہارون نے بہلول سے کہا اب آپ ہی اس سوال کا جواب بہتر طریقے سے بتاؤ۔ تو بہلول نے کہا ہم کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک چھپکلی مری ہوئی ہے تو ہم اس چھپکلی کو برتن سے باہر نکالیں اور پھر اس کو اچھے سے دھو لیں اور پھر اس کا پیٹ چاک کریں، یعنی کھولیں، تو اگر اس کے پیٹ سے شہد نکلا تو وہ شہد کے مٹکے میں تھی، اور اگر اس کے پیٹ میں نیمبو سرکہ نکلا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھی، اور جیسے ہی ہم کو معلوم ہوا تو ہم اس مٹکے کو توڑ دیں گے۔ یہ جواب سن کر پورے دربار میں بہلول کے نعرے بلند ہو گئے۔ تبھی فقیر نے بہلول کو 1000 دینار کی ایک تھیلی پیش کی۔ بہلول نے وہ 1000 دینار لے کر اپنی جھولی میں رکھتے ہوئے محل کے باہر چلے گئے، اور وہ 1000 دینار باہر غریب فقیر بانٹتے ہوئے جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ان کا جھولا بالکل خالی تھا۔ یہ ہوتی ہے اصلی دیوانے کی زندگی، کہ جس کو نہ دنیا کی پرواہ ہے اور نہ دنیا کے مال کی۔